آج ہمارا ٹاپک ہے یونیورسل لا آف گریویٹیشن۔ گریوٹی کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ گریوٹی کا کنسیپٹ سب سے پہلے نیوٹن نے دیا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں یہ گریوٹی ہے کیا چیز۔ اس دنیا میں موجود ہر ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کو ایک اٹریکٹیو فورس کے ذریعے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ دنیا میں موجود تمام دو آبجیکٹس کے درمیان یہ اٹریکشن کی فورس موجود ہے۔ آپ اور آپ کے دوست کے درمیان بھی یہ اٹریکٹیو فورس پائی جاتی ہے۔ آپ اور آپ کی کتاب کے درمیان بھی یہ اٹریکٹیو فورس موجود ہے۔ دو ایپلز کے درمیان بھی یہ فورس موجود ہے۔ دو ٹریز کے درمیان بھی، ٹری اور کار کے درمیان بھی یہ فورس موجود ہے۔ زمین اور چاند کے درمیان بھی موجود ہے۔ زمین اور سورج کے درمیان بھی یہ اٹریکٹیو فورس موجود ہے۔ ہر جگہ یہ اٹریکٹیو فورس موجود ہے۔ حتیٰ کہ کائنات میں موجود تمام آبجیکٹس کے درمیان یہ اٹریکٹیو فورس موجود ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ نیوٹن گریوٹی کے کنسیپٹ تک کیسے پہنچے۔ انہوں نے گریوٹی کو تب سوچنا شروع کیا جب وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے کچھ آبزرو کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا ایک ایپل زمین پر گرتا ہے۔ ان کے ذہن میں کچھ سوالات جنم لیتے ہیں، جیسا کہ یہ ایپل زمین پر ہی کیوں گرا؟ یہ ہوا میں بھی تو رہ سکتا تھا۔ وہ کیا چیز ہے جس نے اس کی انرشیا کی اسٹیٹ کو تبدیل کیا؟ کس چیز نے اس پر فورس لگائی اور اسے زمین پر گرنے پر مجبور کر دیا؟ کیونکہ نیوٹن کے پہلے قانون کے مطابق تو کوئی چیز اگر ریسٹ میں ہے تو وہ ریسٹ میں ہی پڑی رہے گی جب تک اس پر کوئی فورس نہ لگائی جائے، اور اگر وہ حرکت کر رہی ہے تو تب تک حرکت کرتی رہے گی جب تک کوئی فورس لگا کر اسے رکنے پر مجبور نہ کر دیا جائے۔ اسے انرشیا کا قانون کہتے ہیں یا لا آف انرشیا بھی کہتے ہیں۔ تو کس نے اس ایپل پر فورس لگائی اور ایپل کو زمین پر گرا دیا؟ اور دوسرا سوال یہ کہ ایپل سیدھا زمین پر ہی کیوں گرا؟ ایپل ٹیڑھا بھی تو زمین پر گر سکتا تھا۔ ان تمام سوالوں نے اسے گریوٹی کے کنسیپٹ تک پہنچا دیا اور اس نے یونیورسل لا آف گریویٹیشن پیش کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ لا کیا ہے۔ گریویٹیشنل فورس ایک اٹریکٹیو فورس ہے اور یہ ہر دو آبجیکٹس کے درمیان موجود ہے۔ یہ فورس ان آبجیکٹس کے ماسز کے پروڈکٹس کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتی ہے اور ان آبجیکٹس کے درمیان فاصلے کے اسکوائر کے انورسلی پرپورشنل ہوتی ہے، یعنی جتنا دو ماسز کا پروڈکٹ زیادہ ہوگا اتنی ہی یہ اٹریکٹیو فورس بھی زیادہ ہوگی، اور جتنا دو آبجیکٹس کے درمیان فاصلہ کم ہوگا اتنی ہی یہ اٹریکٹیو فورس بھی کم ہوگی۔ میتھمیٹیکلی اسے یوں لکھا جاتا ہے: F ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو m1 m2 F انورسلی پرپورشنل ٹو r اسکوائر۔ اسے ارینج کریں گے تو یوں لکھ سکتے ہیں، اور اگر پرپورشنلٹی کو ہٹائیں تو یہ ایکویشن کچھ یوں بن جائے گی: G کو گریویٹیشنل کانسٹنٹ کہتے ہیں اور اس کی ویلیو ہوتی ہے 6.673 × 10⁻11 نیوٹن میٹر اسکوائر پر kg اسکوائر۔ یہ ایک اٹریکٹیو فورس ہے اور دو آبجیکٹس کو ملانے والی سیدھی لائن پر ہی ایکٹ کرتی ہے۔ اس سوال کا جواب بھی نیوٹن نے ہی دیا جب اس نے سوچا کہ ایپل سیدھا زمین پر ہی کیوں گرا؟ یہ ٹیڑھا بھی تو زمین پر گر سکتا تھا۔ اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ زمین ایپل پر ایک اٹریکٹیو فورس لگا کر اسے اپنی طرف کھینچتی ہے، اور اٹریکشن کی یہ فورس جو زمین ایپل پر لگا رہی ہے اٹ آلویز ڈائریکٹڈ ٹورڈ دا سینٹر آف ارتھ، یعنی ایپل سیدھا ارتھ کے سینٹر کی طرف ہی گرے گا۔ اگر اس ٹری کو ٹیڑھا کر دیں تو بھی یہ ایپل ارتھ کے سینٹر کی طرف بالکل سیدھی لائن میں گرے گا۔ اگر ٹری کو زمین کے نیچے کی طرف لگا دیں تب بھی یہ ایپل بالکل سیدھی لائن میں حرکت کرتا ہوا زمین کے سینٹر کی طرف جائے گا۔ اس سے نیوٹن نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ دو آبجیکٹ کے درمیان اٹریکٹیو فورس دو آبجیکٹس کے سینٹر کو ملانے والی سیدھی لائن پر ہی ایکٹ کرے گی۔ اس بات کو ہم آپ کو یوں سمجھاتے ہیں۔ شکل میں آپ کو دو ماسز نظر آ رہے ہیں۔ یہ فورس ان ماسز کے سینٹر کو ملانے والی سیدھی لائن پر ہی ایکٹ کرے گی۔ ان کے درمیانی فاصلے کی بات ہم نہیں کر رہے، بلکہ اس لائن کی بات کر رہے ہیں جو ان فورسز کے سینٹر کو ملا رہی ہے۔ مثلاً یہ دو ایپل جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کے درمیان موجود اٹریکٹیو فورس ان دونوں ایپلز کے سینٹر کو ملانے والی سیدھی لائن پر ایکٹ کر رہی ہے۔ اس ایپل کا سینٹر یہ ہے اور اس ایپل کا سینٹر یہ ہے۔ دو ٹریز کے کیس میں بھی یہ اٹریکٹیو فورس دونوں آبجیکٹس
یعنی دونوں ٹریز کے سینٹر کو ملانے والی لائن پر ہی ایکٹ کر رہی ہے۔ پہلے ٹری کا سینٹر یہ ہے اور دوسرے ٹری کا سینٹر یہ ہے۔ یہ فورس ان دونوں ٹریز کے سینٹر کو ملانے والی لائن پر ہی ایکٹ کرے گی۔ ان کے درمیانی فاصلے کی بات ہم نہیں کر رہے، ہم ان دونوں ٹریز کے سینٹر کو ملانے والی لائن کی بات کر رہے ہیں۔ زمین اور ایپل کے کیس میں دیکھیے، یہاں بھی یہ فورس زمین اور ایپل کے سینٹر کو ملانے والی لائن پر ہی ایکٹ کر رہی ہے۔ زمین اور چاند کے کیس میں بھی یہ فورس زمین اور چاند کے سینٹرز کو ملانے والی سیدھی لائن پر ایکٹ کرتی ہے۔ یہ فورس وہاں زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے جن آبجیکٹس کے ماس کا پروڈکٹ بہت زیادہ ہو، یعنی کہ ہماری ارتھ کے کیس میں ارتھ کا ماس بہت زیادہ ہے، اس لیے زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اس لیے ہر چیز زمین پر ہی آ کر گرتی ہے۔ جیسا کہ آپ تصویر میں ایپل اور زمین کو دیکھ رہے ہیں، ایپل اور زمین کے درمیان اٹریکٹیو فورس موجود ہے، تو اب کیا ہوگا؟ ایپل زمین پر گرے گا یا اٹریکٹیو فورس کی وجہ سے زمین ایپل کی طرف موو کرے گی، یا دونوں ایک دوسرے کی طرف موو کریں گے؟ حالانکہ دونوں ماس ایک جیسی فورس لگا رہے ہیں، ان دونوں ماسز کے درمیان جو اٹریکٹیو فورس لگ رہی ہے وہ دونوں ماسز کے پروڈکٹ کے برابر ہے، تو اس کا مطلب دونوں ماسز ایک دوسرے پر ایک جیسی فورس لگا رہے ہیں۔ تو پھر کون کس کی طرف حرکت کرے گا؟ نیوٹن کے سیکنڈ لا آف موشن کے مطابق کسی باڈی پر جو فورس اپلائی کی جاتی ہے وہ فورس ماس اور ایکسلریشن کا پروڈکٹ ہوتی ہے۔ F=ma اور ایکسلریشن ہوتا ہے a=F/m۔ اس کا مطلب ہے ایکسلریشن اور ماس ایک دوسرے کے انورسلی پروپورشنل ہوتے ہیں، تو جتنا کسی باڈی کا ماس زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی کم ایکسلریٹ کرے گی، یعنی جتنا ماس زیادہ ہوگا اتنی ہی کم حرکت کرے گی۔ تو زمین کا ماس ایپل کی نسبت بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اٹریکٹیو فورس کے نتیجے میں زمین بہت کم ایکسلریٹ کرے گی، یعنی زمین میں اس فورس کی وجہ سے بہت کم حرکت پیدا ہوگی جسے نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ زمین کی حرکت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ جبکہ ایپل کا ماس بہت کم ہے، تو اس اٹریکٹیو فورس کے نتیجے میں ایپل زیادہ ایکسلریٹ کرے گا اور اس میں حرکت کرنے کی صلاحیت زمین کی نسبت زیادہ ہوگی، اور یہ ایپل زمین کی طرف حرکت کر جائے گا۔ ڈفرینس بٹوین گریوٹی اینڈ گریویٹیشن۔ آئیے اب آپ کو گریوٹی اور گریویٹیشن کا فرق سمجھاتے ہیں۔ یہ اٹریکٹیو فورس جو ہر دو آبجیکٹس کے درمیان موجود ہوتی ہے اور دو آبجیکٹس کے سینٹر کو ملانے والی سیدھی لائن پر ہی ایکٹ کرتی ہے، اسے گریویٹیشن کہا جاتا ہے، اور زمین کے کیس میں یہی فورس گریوٹی بن جاتی ہے۔ مثلاً آپ اور آپ کے دوست کے درمیان جو اٹریکشن کی فورس موجود ہے اسے گریویٹیشن کہا جائے گا۔ آپ اور آپ کی کتاب کے درمیان موجود اٹریکشن کی فورس کو بھی گریویٹیشن کہتے ہیں۔ ان دو ایپلز کے درمیان موجود فورس کو بھی گریویٹیشن کہیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں اب گریوٹی کیا ہے۔ آپ کے اور زمین کے درمیان موجود اٹریکٹیو فورس کو گریوٹی کہیں گے۔ ایپل اور ارتھ کے درمیان موجود یہی اٹریکٹیو فورس گریوٹی بن جائے گی۔ ارتھ اور کار کے درمیان موجود فورس کو بھی گریوٹی کہتے ہیں۔ چاند اور زمین کے درمیان جو اٹریکشن کی فورس موجود ہے اسے بھی گریوٹی کہتے ہیں، یعنی ہر دو آبجیکٹس کے درمیان موجود فورس کو گریویٹیشن کہیں گے، اور ارتھ اور کسی اور آبجیکٹ کے درمیان موجود یہی فورس گریوٹی کہلائے گی۔ ارتھ کے کیس میں گریویٹیشن گریوٹی بن جائے گی۔ یہ تھا نیوٹن کا لا آف گریویٹیشن، جس میں اس نے پہلی دفعہ گریوٹی کے کنسیپٹ سے روشناس کروایا۔ نیوٹن کے مطابق یہ گریویٹیشنل فورس ہر وقت ایکٹ کر رہی ہے، اور اس فورس کی وجہ سے ہی کائنات کا سسٹم چل رہا ہے۔ اس فورس کی وجہ سے ہی چاند زمین کے گرد ایک فکس آربٹ میں گھوم رہا ہے، زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ ان کے درمیان موجود یہ اٹریکٹیو فورس ہی ان کو جوڑے رکھتی ہے۔ مگر نیوٹن کچھ سوالات کے جوابات نہ دے سکے، جیسا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہر دو آبجیکٹس کے درمیان اٹریکٹیو فورس موجود ہے، مگر یہ اٹریکٹیو فورس کہاں سے آتی ہے؟ اس کا سورس کیا ہے؟ گریویٹیشنل فورس کی وجہ کیا ہے؟ گریوٹی کیسے کام کرتی ہے؟ نیوٹن اپنے اس لا کی مدد سے مرکری کے آربٹ کو بھی ایکسپلین نہ کر سکے۔ مرکری جب بھی سورج کے گرد چکر لگاتا ہے تو اس کا آربٹ شفٹ کر جاتا ہے، نیوٹن اسے بھی ایکسپلین نہ کر سکے۔ ان تمام سوالات کے جوابات آئنسٹائن نے دیے، جسے ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔